جی السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر جبار خان ٹی وی آن ٹک ٹاک آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پروگرام۔ آئی لو یو پاکستان کے دوستوں، پاکستانیوں، میرے ساتھیوں، محب وطن ہوئے آپ، ملک کے لیے تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تھوڑی سی بات سن کر۔ کل سبات قبل میں ظاہر ہے کہ خودکش حملہ آور آ گیا، حملہ کیا، لوگ شہید ہو گئے۔ وہیں قریب میں مظاہرہ بھی تھا ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے، انفارچونیٹ۔ یاد رہے کہ افغانستان جو ہے یہ جب سے پاکستان مارد وجود میں آیا ہے، ظاہر شاہ کی حکومت تھی، انہوں نے پاکستان کو بالکل انڈیا کے، چونکہ وہ انڈیا کے ایجنٹ تھے، یاد ہے آپ کو، آج بھی ہیں، آج بھی متقی جو ان کا وزیر خارجہ ہے وہ زیادہ ہی تقوی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا تقویٰ دیکھ لو کہاں سے کہاں شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے۔ اور دینی درسگاہ دیوبند سے جا کر یہ گائیڈ لائن لیتے ہیں پاکستان کے خلاف، وہاں بیٹھ کر بھی باتیں کرتے ہیں لوگ، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ دیوبند اسکول آف تھاٹ کے لوگ یہاں بھی رہتے ہیں پاکستان میں۔ 2-3 بڑی پارٹیاں بھی ہیں دیوبندی اسکول آف تھاٹ کی، اینی وے بریلوی اسکول آف تھاٹ بھی ہے یہاں پر، بڑا پاورفل ہے وہ۔ تو جناب پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈومیسٹک گورننس کے ماڈل پر ڈبیٹ چل رہی ہے۔ اسد طور کی سٹوری یہ ہے کہ جی ان کو 6 ماہ کی مہلت فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہتے ہیں، پھر اقتدار میں رہ کے لڑتے ہیں سیٹوں کے لیے، نوچ کے گھسوٹ کے پاکستان کو اس قابل نہیں کیا کہ لوگوں کو 3 وقت کی روٹی دستیاب ہو جائے، ناشتہ پانی ہو جائے، بجلی کے بل دینے کے قابل نہیں رہے، بچیوں کے جہیز بنانے کے لیے جو بھی پیسے جمع کیے ماں باپ نے، بجلی والوں کے، اور پھر بجلی والے بھی کون ہیں؟ یہ خود ہیں حکمران پارٹیاں، دونوں کی دونوں، انہی کے اندر سے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں۔ بجلی بنائے بغیر پیسے کماتے ہیں لوگ، دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوتا۔ یہ ایگریمنٹ ایسا ختم کریں، اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف جانے والے معاہدے انٹرنیشنل باؤنڈریز میں، انٹرنیشنل لمٹس میں، انٹرنیشنل ایکارڈ میں نہیں آتے، کیونکہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں وہ ایگریمنٹس۔ پاکستان کی ریاست کے خلاف جو ایگریمنٹ ہوگا، جو گراؤنڈ سے ہٹ کر بنے گی کوئی چیز، ظاہر ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے عوام کو، حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ حکومت خود از اے پارٹی ٹو دی ہول کرپشن ڈیلز، تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آگے چلے، ایم کیو ایم کا پھڈا یاد ہے آپ کو، ایم کیو ایم بنانے والا الطاف حسین، وہ آج کل لندن میں ہے۔ تو کیا الطاف حسین کو لایا جائے گا؟ اجازت دی جائے گی لانے کے لیے؟ کیونکہ یہ تو موجودہ جو ایم کیو ایم ہے، مصطفیٰ کمال، جس کے بارے میں ہم دیکھا کرتے تھے عزیز آباد میں الطاف حسین کے گھر 90 پہ کہ ان کی کیا مقام تھا، آج وہ فیڈرل منسٹر بھی دوسری بار بنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی پاکستان سرزمین پارٹی اپنی بنا ڈالی۔ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان کو بنوائی گئی پارٹی ہے، پارٹی کو لیڈ کرتے رہے، پھر الیکشن کمیشن سے فارغ ہوئے، ایم کیو ایم بنی۔ ایم کیو ایم جو ہے ایم کیو ایم پاکستان بنی، انہوں نے پاکستان کے خلاف تقاریر کچھ کی تھی، یاد ہے آپ کو، اگست کے مہینے میں 3 سال پہلے گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں یہیں پریس کلب کے باہر۔ تو اب مقبول صدیقی چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان پی ورسز مصطفیٰ کمال، کل زبردست دھما چوکڑی ہوئی ہے کہ سونو پٹی پنجابی میں کہتے ہیں نا، بڑے یعنی ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے گئے، تھپڑ مارے گئے، تھپڑ لیے گئے، دیے گئے۔ تو یہ تو پھر ختم ہو گئی نا، اینڈ گیم ہو گئی نا۔ یہ تو ایم کیو ایم، جس کو اردو بولنے والے جو اپنے آپ کو یعنی کہتے یہ ہے کہ ہم بانیان پاکستان ہے، اور صحیح کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جنرل امجد کو اگر تکلیف اس سے ہوتی ہے تو ہونے دیں آپ، امجد شعیب کی بات کر رہے ہیں، شعیب امجد ہے نا، جو پی ٹی آئی کے بڑے حامی ہیں، ہر آدمی کا حق ہے، ہر پارٹی کا۔ تو اس سچویشن میں کیا بنے گا؟ سندھ کی سچویشن یہ کہ ایکسٹریم پولرائزیشن ہے یہاں پر، تمام سندھی بولنے والے وہ کہتے ہیں جی سندھ کی تقسیم ہمیں پسند نہیں ہے۔ مراد علی شاہ نے پہلے بیان دے دیا، نثار کھوڑے نے کہا جی ہم اس کے خلاف ہیں۔
سعید غنی ہوں، سب خلاف. پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ جب اقتدار میں ہے تو پاکستان ہے، اقتدار میں نہیں ہے تو پاکستان نہیں کھپے. کہتے ہیں کھپے کھپے پاکستان کھپے، نہیں کھپے پاکستان. آپ اقتدار میں دے دیں، پہلی دفعہ صدر، دوسری دفعہ صدر. اب جب یہ صدر سے ہٹیں گے تو پھر پاکستان کے خلاف کام شروع ہو جائے گا. معذرت کے ساتھ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے. یہی سندھ کے جی ایم سید صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی اور کرائی تھی. وہ سچویشن ڈفرینٹ تھی. اس کے بعد اب اردو بولنے والوں کو، مہاجرین کو تانے سننا پڑتے ہیں، برداشت کرنا پڑتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پناہ دی. ارے بھائی پاکستان بنا ہے تو ہندوؤں سے آپ کو پناہ ملی، پاکستان نے آپ کو پناہ دی. میں سندھی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آج وڈیرے بنے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں سیاسی طور پر بھی اور ادروائز بھی، زمین کے مالکانہ حقوق کے تحت بھی. یاد ہے آپ کو بھٹو نے ایک لینڈ ریفارمز کی تھی 70s میں، وہ سب فارس ثابت ہوئی، جھوٹ ثابت ہوئی، ایسی فالتو فیبریکیٹڈ ود نو ٹینجیبل ریزلٹس. انڈسٹریلائزیشن پر تیزاب ڈال دیا گیا پاکستان کی اکانومی پہ. پرائیویٹ سیکٹر آج تک شائی ہے. 1973-74 سے لے کر آج تک پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا کھل کر پاکستان میں کام نہیں کر سکا، کیونکہ ساری انڈسٹریز کو، کالجز کو، چائے کے چاولوں کے یونٹس، ہسکنگ یونٹس، فلاور ملز. پاکستان بٹالہ انجینئرنگ کمپنی بٹالہ کے تھے چودھری عبداللطیف، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. وہ اتنے مایوس ہوئے اس ایکشن سے، جرمنی میں جا کر ان کا انتقال ہوا. پائونیئر آف انجینئرنگ انڈسٹری، اسٹیل انڈسٹری، لاہور میں جو کوٹ لکھپت کے پاس آپ نے دیکھا نا پیکو بنی ہوئی ہے، وہ بیکو ہے بیسیکلی. ریل کے ڈبے بنایا کرتے تھے وہ، یہ جو کارگو کیروسین آئل اور ڈیزل آئل، فرنس آئل، اس کے ڈبے تک بنا کرتے تھے. فیبریکیشن بڑا سائیکل تھی ان کی. بائسکل بھی بنایا کرتے تھے اور بے شمار چیزیں، بڑے بڑے پلانٹس. تو یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہانی. اگر اقتدار ہے تو پاکستان ہے، اور اگر اقتدار میں ہم نہیں ہیں تو پاکستان نہ کھپے. یہ کھیل ہے، اس کو سمجھنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے جو ہمارے بڑے بڑے وزرڈز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بڑے قابل احترام فوجی جرنیل ہیں، آفیسرز ہیں، فیلڈ کا اسٹاف ہے نا، دے شوڈ انڈرسٹینڈ. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ 2 مہینے پہلے اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ ریفرینڈم میں جانا ہوگا آپ کو. پاکستان کے لیے ریفرینڈم از دیئر، کانسٹیٹیوشنل پروویژن موجود ہے، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کے اندر. جو آپ لے کر کرنا چاہتے ہیں اس کو وہاں پہ ریفارمس میں ڈالیں. اس کو لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ، ناٹ ون پارٹی، ناٹ 2 پارٹیز، ناٹ دا پارلیمنٹ. ریفرینڈم جو ہے وہ پورے پاکستان کو پارلیمنٹ متصور کر کے یعنی پوزیشن بنا کے دیتا ہے آپ کو. آپ نے دیکھا اس حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ مسلسل پیٹرول کے، بجلی کے اندر سے پیسے کمائے جا رہے ہیں، پیسے کمائے جا رہے ہیں، پیسے کمائے جا رہے ہیں. غریب غریب تر ہو رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے، غریب ترین پوزیشن پہ آ گیا ہے. بجلی کے بل وہ نہیں دے سکتا، گیس کے بل وہ نہیں دے سکتا، بچوں کی فیسیں وہ نہیں دے سکتا. 3 وقت کی روٹی، کیلوریز، کیلورک ویلیوز جو ریکوائرڈ ہیں باڈی کو روزانہ کی بنیاد پہ وہ دستیاب نہیں ہے. ایجوکیشن ہیز بیکم ویری ویری ایکسپینسو. ایک سیمسٹر کی فیس. ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان فیل ہو گیا جب انہوں نے 18ویں ترمیم کر کے چاروں صوبوں میں بنا ڈالے. ہائر ایجوکیشن برباد ہو گیا. ہائر ایجوکیشن آپ کا بالکل بنائیں ہائر ایجوکیشن. لیکن یہ جو ترمیم اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے جو پاکستان کو بلیک میل کیا، اٹ از ان فیکٹ بلیک میلنگ آف دی فیڈریشن آف پاکستان. ایون دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیز پروون ٹو بی نیگیٹو. اٹس اے کاؤنٹر پروڈکٹیو فار پاکستان. اور ہمارے سیاستدان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عوام کو بتاتے جی آرٹیکل 148 میں یہ ہو جائے گا، 146 میں یہ ہو جائے گا، اور کمپلیکیٹ کر دیا انہوں نے کہ جو صوبے نہیں بن سکے پاکستان میں. کیوں کہ نیت خراب تھی ان کی. پنجاب بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پہ سرائکی صوبہ بنے، پوٹھواری صوبہ بنے. کے پی نہیں چاہتا تھا جی ہزارہ صوبہ بنے، مانسیرا وغیرہ ملا کر ایبٹ. بلوچستان اتنا بڑا 45-47% آف دی انٹائر پاکستان ایریا، اس کے اندر ہی بنائے نا مکران، خاران، سراوان وغیرہ وغیرہ. کتنا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. ریولیوشن بنائے پورا. یہ جو جنرل نقوی کا ریولیوشن ہے وہ دانیال عزیز وغیرہ فیک ثابت ہوا، فارس ثابت ہوا، ناٹ افیکٹو. جنرل مشرف اور ان کی ٹیم کا جو یہ جو معاملہ تھا بالکل انفیکٹو ثابت ہوا.
یہ جو 10-11 سال گزرے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوا جنرل مشرف. اور پھر اس کے بعد یہ حکومت آ گئی, پی ٹی آئی آ گئی, پیپلز پارٹی, زرداری صاحب صدر, پھر بعد میں پی ٹی آئی 18 سے 21-22, اور پھر اس کے بعد یہ 4 سال ہو گئے ان کے. کیا ڈیلیوری ہے؟ تو جناب ریفرنڈم میں جائیں اور جا کر فیصلہ کریں. اور جو جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ملک سے باہر بھاگی ہوئی ہے یا باہر رہنے پر مجبور ہے, ان کو بلائیں, ایک نیشنل ریکنسیلیشن لے کر چلیں آپ, اور ان کے سامنے پوزیشن کو کر دیا جائے واضح. الیکشن میں جانا تو الیکشن میں جائے, ریفرنڈم میں جانا تو ریفرنڈم میں جائے, دونوں کانسٹیٹیوشنل ہے. ارلی پولز میں جانا ہے, ارلی پولز میں جائیے. شہباز شریف اور ان کی جو کولیشن ہے پیپلز پارٹی اینڈ ایم کیو ایم اینڈ پی ایم ایل این, یہ میزربلی فیلڈ. اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت 11-12 پارٹیاں کچھ بھی نہیں کر سکے یار. پھر بچا کیا ہے پاکستان میں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کے مقابلے میں 12 پولیٹیکل پارٹی, اور پھر بچا ہی کچھ نہیں. پھر کہتے جی پاکستان میں ڈیلیوری. نو, ناٹ ایٹ آل. ہو از ریسپانسبل فار دس؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اٹ از ناٹ بینگ گورن پراپرلی. گورنیبل, وہ جو ہے نا ڈاکٹر عشرت حسین کی جو بک ہے گورننگ دی ان گورنیبل, یہ ان گورنیبل نہیں ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ سیدھی ہو جائے جو ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ عدالتی سسٹم یہاں پر نہیں ہے. کرپشن کی جو اینٹی کرپشن کورس بنا کر ان کو لے کر چلے, سمری ٹرائل کے اندر لے کر جائیں. یاد ہے نواز شریف کے دور میں بنائی تھی نا انہوں نے, سمری ٹرائل لے کر آئے تھے ملٹری کی, سب سیدھے ہو گئے تھے, ملک سے باہر بھاگ گئے تھے بہت سارے سیاستدان. افغانستان میں نئے نئے گروپس آ رہے ہیں طالبان حکومت کے خلاف, بڑی زبردست جدوجہد جاری ہے. 3 طرف سے طالبان کی حکومت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ایون سینٹر افغانستان میں بھی وہ گروپس آ گئے ہیں جو طالبان کے خلاف ہیں, اور طالبان کو وہاں سے اپروو کر دیں گے. اس میں مجھے کوئی سیکنڈ اوپینین یا سیکنڈ آبزرویشن جو ہے نہیں ہے اس ٹائپ کی کہ جی وہ ان کو ریلیف مل جائے گا اور وہ افغانستان میں طالبان رجیم کنٹینیو. نو ناٹ ایٹ آل, دیر از نو پوزیشن. آپ سمجھ لیں آپ. اور رہا یہ, میں نے جیسے ایم کیو ایم کا کل کہا کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب ورسز مقبول صدیقی کی پارٹی لڑ رہے ہیں آپس میں, تالے لگا دیے گئے وہاں پر. لڑ رہے ہیں کیوں؟ اقتدار کی خاطر. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم جو نہیں بنے گی اس میں مصطفیٰ کمال صاحب جب اس کے ہیڈ بن جائیں گے تو ہم زیادہ قوم کی خدمت کریں گے. ارے قوم تو ایم کیو ایم پاکستان کے لیے یعنی گنجائش ہی نہیں رکھتی. وہ ایک ایڈ ہاک سسٹم تھا, ٹھیک ہے چلا لیا اس کو. اب آپ خود ہی مقبول صدیقی کے خلاف ہو گئے ہیں. ایک بیمار ریکوری کرنے والا کینسر سے نکل کر سروائیو کرنے والا شخص, اسی کے خلاف ہو گئے. آپ اکٹھے بیٹھتے تھے, آپ دونوں منسٹری ایک ساتھ لے لیا آپ نے. کس کے کہنے پر چل رہے ہیں؟ کوشچن ہے نا. تو جناب یہ جو سندھ کی سچویشن ہے یہ پولرائزڈ ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پراپر رجسٹنس چاہیے, یا پھر زرداری صاحب اپنے آپ کو چینج کریں, پیپلز پارٹی اپنے آپ کو چینج کرے. وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے ہی ایل آئی کے ساتھ, مسلم لیگ کے ساتھ ہی پھڈے میں پڑ گئے وہ لوگ. بہت تیزی کے ساتھ بہت سخت پھڈا ہو رہا ہے کہ جی ہمیں اکھاڑ دیا ہے, ہمیں اقتدار سے باہر کر. بلتستان کی حکومت آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے. اسی طرح آپ چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر بھی آپ کے پاس. نو نو ناٹ ایٹ آل. اور کرے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ سے کہ آپ سکڑ کر صرف سندھ تک رہ گئے, اور سندھ میں بھی رورل, اربن نہیں. حیدرآباد اور کراچی کو مائنس کرے اگر سندھ سے, تو وہاں پہ آپ کی اکثریت ہے, باقی نہیں آپ کی اکثریت. فیئر الیکشن ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ چیلنجز ہیں پاکستان کی وفاق کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹو گورن پاکستان. بالکل مشکل نہیں ہے. اس کو گورن کیا جا سکتا ہے, اور بہترین طریقے سے گورن کیا جا سکتا ہے, بیکاز دا ریسورسز آر دیئر. انسرجنسی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہوگی, جیسا کہ ایران, اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. اور ٹرمپ کو روکنا پڑا کہ جی میں روک رہا ہوں اس جنگ کو. حملے جو کرنے جا رہے تھے ان کی اپنی گورنمنٹ کے آفیسرز نے ان کو بتایا, پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو, جو رپورٹ ہو رہا ہے. ظاہر ہے میرے پاس تو سورسز یا ریسورسز نہیں ہیں, جو رپورٹ ہو رہا ہے ان کو بتایا گیا کہ اسرائیل کے باجے بج جائیں گے جناب, آپ 1 سال تک نہیں کر سکتے, رجسٹ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے. اور اس میں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پھر سعودی عربیہ کو خود احساس ہوا کہ نہیں یار ہمیں ایران کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, دشمنوں میں بھی بات چیت ہوتی ہے, تو کیوں نہیں پاکستان میں بھی اسی اینگل کو لے کر چلیں
اسی آئیڈیا کو لے کے چلیں, اسی فورم کو, اسی بائیلیٹرل ٹاکس کو لے کر آگے چلیں. ملک میں مضبوطی چاہیے, استحکام چاہیے, طاقت چاہیے, جو ریسورسز کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے. پرابلم کیا ہے؟ انیکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف انکم. آمدنی کو پراپر تقسیم کرنے کی بجائے لوٹ اور کھسوٹ کا بازار جاری ہے سر. اور یہ جو نوجوان نسل ہے جس کو کاکروچ کہا جاتا ہے, جس کو یعنی محسن نقوی نے بڑا اچھا اشارہ دیا, اور جو چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا تھا یہ کاکروچز ہیں, انہوں نے کہا ہم کاکروچ جنتا پارٹی بناتے ہیں, اور اس نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا نریندر مودی کو, جو 56 انچیا وشو گرو, دنیا کے سب سے بڑے لیڈر اپنے آپ کو بنتے جا رہے تھے, ان کو ان لڑکوں نے نیچے سے ان کا پاجامے کی الاسٹک کھول دی, ناڑا کھول دیا, ناڑا. تو یہ ہے اسٹیٹ آف افیئر سر. پاکستان کی افواج 155 ملی میٹر ہاؤزر گن کے لیول پہ چائنا سے لے چکے ہیں, بالکل بھرپور تیاری ہے. اور رپورٹ یہ ہے کہ ایسٹرن بارڈر پہ لگا دیا تو لگا دیا, بالکل ٹھیک ہے. اور ادھر افغانستان کے ساتھ بھی ہوپ فلی پاکستان بلیو کرتا ہے کہ وہاں پہ امن آ جائے گا, لیکن ناٹ ود طالبان. نیا سیٹ اپ آئے گا, بدخشاں ریپبلک ایمرج کر رہا ہے.